السلام علیکم، میں ہوں سلمان عارف اور آج میں بات کروں گا آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پر چلنے والے ڈرامہ ارطغرل غازی کے بارے میں، جس نے سوشل میڈیا پر اور پوری دنیا کی ڈیفرنٹ ویب سائٹس پر جو ہے وہ دھوم مچا رکھی ہے۔ جو بھی آپ ویب سائٹ کھولیں تو سامنے آپ کو ارطغرل غازی کا ٹریلر ضرور نظر آئے گا۔ ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ دیکھنے کی میں نے ہمت کی اور اس کے بعد بلا تاخیر جو ہے وہ پورا سیزن دیکھنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ میں کچھ چند باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو ہسٹری، مسلمانوں نے کس طریقے سے تاتاریوں کے ساتھ، منگولوں کے ساتھ، صلیبیوں کے ساتھ کس جرأت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ تقریباً ارطغرل غازی جس کا باپ جو ہے وہ سلیمان شاہ تھا، انتہائی بہادر اور دلیر انسان تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کی کس طریقے سے حفاظت کی اور سب سے اس کی خاص بات جو ہے وہ یہ تھی کہ جب وہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس عقیدت سے نام لیتا تو پورے قبیلے کے لوگ جو ہے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے عقیدت کا اظہار کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت اور اسلام کے اصولوں کی پیروی کرنا، خاص طور پہ ان کا جو ہے وہ انہوں نے جو آئندہ آنے والے جو ہے وہ چند سالوں میں انہوں نے جو ہے وہ 3 بر اعظموں پہ اپنی حکومت کا جھنڈا گاڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بہت زیادہ ابھی سٹارٹنگ بیس میں تھے تو ان کی جو ہے وہ چنگیز خان کے دور حکومت سے ان کا دور شروع ہوا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ قبیلوں کو فتح کرتے کرتے جو ہے وہ آگے پہنچتے چلے گئے۔ اسی طریقے سے جب یہ ایک قافلہ ان کا جو ہے وہ اپنا قبیلہ چھوڑ کر تقریباً 400 سے 500 افراد پر مشتمل ان کا قافلہ کسی دوسرے شہر میں بسنے کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں سلطان علاء الدین کی جو فوج تھی، ان کا قبیلہ تھا، ان کا دوسرے قبیلے کے ساتھ جو آپس میں ان کی جنگ بندی جاری تھی اور سلطان علاء الدین کی جو فوجی تھے وہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو لیکن وہاں پر ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کی فوج کا ساتھ دیتے ہوئے کئی سینکڑوں فوجیوں کا مقابلہ کیا اور یہ جنگ فتح کر لی۔ اس کے بعد جو ہے وہ علاء الدین کے یہ بہت زیادہ قریب ہو گئے، انہوں نے ان کو ایک رہنے کے لیے ایک قبیلہ دے دیا۔ آہستہ آہستہ جو ہے یہ ان کا زیادہ پوٹینشل لوگ نہیں تھے، یہ بھیڑ بکریاں چار کر اپنا جو ہے وہ گزر بسر کرتے تھے اور ان کو بیچتے تھے اور اس طریقے سے۔ لیکن ساتھ ہی جو ایک اہم بات ہے، ارطغرل غازی جو ہے وہ ایک روحانیت پسند جو سپاہی تھا اسلام کا، تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں جو ایک خاص بات تھی، ایک اس نے چاند دیکھا اور خاص طور پہ اس نے ایک ایسا درخت دیکھا کہ جس کی شاخیں اس نے تا حد نگاہ پھیلتی ہوئی دیکھی، کچھ دریا دیکھے، کچھ پہاڑ دیکھے اور اس طرح کا اس نے خواب جب وہ اپنے شیخ کو بتایا، مرشد کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر جو اس کو بتائی، انہوں نے بتایا کہ تم اور تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسلام کی خدمت کے لیے چن لی جا چکی ہیں۔ تو یہ بہت اس چیز پر اس کے اندر جو ہے وہ ہمت اور جرأت آئی کہ جو ہے وہ خداوند کریم اس کی آنے والی نسلوں سے اس طریقے کا جو ہے وہ کام سر انجام ہوگا، اس کام کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرنا شروع کر دی، اسلام کی قوانین کی پابندیاں کی۔ ان کا خاص موٹو یہ ہوتا تھا کہ کسی قسم کی جو ہے وہ خلاف اسلام جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے تھے، کسی پر جبر نہیں کرتے تھے، کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتے تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ یہ اس جرأت اور ہمت کی وجہ سے قبیلوں پر فتح حاصل کرنی ان کو شروع ہو گئی اور آہستہ اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے وہ ایک خواب دیکھا تھا، اس کے بعد اس کو جب وہ حقیقی رنگ ملا تو اس میں خاص طور پہ جو وہی دریا اور جو پہاڑ اس نے خواب میں دیکھے تھے، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل، دریائے درپد اور پہاڑ جو تھے کوہ طور، کوہ قاف، کوہ اطلس، کوہ بلقاس، یہ سارے ان 3 بر اعظموں میں وہ یہ چیزیں شامل تھی جو اس کا خواب سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد بڑی بہادری کے ساتھ اس نے اپنے قدم جمائے ہوئے تھے اور تقریباً اس کے بعد ارطغرل غازی کی
وفات کے بعد اس کے چھوٹا بیٹا جو تھا عثمان، اس نے اس کی خلافت کا جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھایا، جو کہ بہت ہی زیادہ بہادر اور جرأت مند سپاہی تھا۔ ان کی نسل نے تقریباً 625 سال جو ہے وہ حکومت کی، اور تقریباً 40 ایسے ممالک جو آج آزاد ہیں، جس میں آج ترکی، مصر ہے، شام ہے، ایران ہے، عراق ہے، سعودی عرب ہے، تو اس میں یہ ممالک بھی شامل تھے۔ اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 625 سال حکومت کرنے کے بعد، 3 بر اعظموں کی سلطنت ہونے کے بعد، سلطنت عثمانیہ کا سورج کیوں غروب ہوا، وہ وجوہات کیا تھی، وہ مین جو ہے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا مین موضوع یہ ہے۔ اس کی خاص طور وجہ یہ تھی کہ جس طریقے سے انہوں نے 625 سال سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک جو ہے وہ اسلام کے قوانین کی پیروی کی، جو ہے وہ کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتے تھے، کسی کے ساتھ غلط رویہ نہیں اختیار کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کی پیروی کرتے تھے۔ میں خاص طور پر یہ اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی پاسداری کرتے ہوئے یہ دور حکومت ان کا قائم رہا، لیکن جب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئیں، اور مین وجہ جو ہے وہ، اور ہسٹری بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ یہ سازشوں میں اور جو ہے وہ اس طرح کی مطلب بے ایمانیوں میں، عیاشیوں میں، اور اسلام سے ہٹ کر جو ہے وہ پالیسیاں ان کی بننی شروع ہوئیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان سے قبیلے اور ریاستیں جو ہیں وہ جاتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد چونکہ بہت سارے ممالک جب آزاد ہو گئے تو انہوں نے ان کا بہت ہی زیادہ بحران آ چکا تھا، اور بلکہ ان کے کئی سردار جو تھے ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کو سزائیں ملیں، اور فائنینشلی طور پر بھی جب یہ خلافت عثمانیہ کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ فائنینشلی سپورٹ کے علاوہ جو ہے وہ آپ اتنی بڑی ریاست میں کام نہیں کر سکتے، تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے پاس سعودی عربیہ میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا کنٹرول تھا، کیونکہ یہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ یہ عاشق رسول ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے لوگ تھے، اور ان کے پاس جو ہے اس کی میزبانی کا بھی شرف حاصل ہے انہیں، کہ جو لوگ بھی مدینہ منورہ میں یا خانہ کعبہ میں وہاں پر حج اور عمرہ کی سعادت کرنے کے لیے آتے تو یہ ان کی میزبانی کرتے تھے۔ یہ آج ان سے سب کچھ یہ چھین چکا تھا، تو لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان تمام ممالک نے مل کر ان کے ساتھ بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاہدے بھی ہوئے، چھوٹی چھوٹی جو ہے تقریبیں بھی ہوئیں کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ باؤنڈ کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود جو ایک خاص طور پہ ایک معاہدہ کیا گیا جس میں ترک حکومت کو ہر طریقے سے، ہر لیول کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ایک شرائط کے شکنجے میں باندھ لیا گیا، اس میں خاص طور پر جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کو، ترک حکومت کو جن شرائط کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وہ آج تک جو ہے وہ پابندی کر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑھ کر یہ تھی کہ ترکی میں جو ہے وہ عربی میں اذان نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ترکی میں اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کیا جائے گا، پوری دنیا یا یورپ کے جو قوانین ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ ان کا نفاذ ہوگا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ترکی کے لیے بہت زیادہ ان کو بیک فوٹ پہ لانے والی تھی کہ ترکی اپنی سرزمین سے یا دوسرے ممالک سے کہیں سے بھی پیٹرول کی ڈرلنگ نہیں کر سکتا، حالانکہ ترکی کے پاس اپنی بہت ساری معدنیاتی ذخائر ہیں اور ان کے پاس اپنا بھی پیٹرول ہے، لیکن وہاں سے وہ معدنیات اور پیٹرول وغیرہ نہیں نکال سکتا، وہ خریدنا چاہے تو پوری دنیا سے کسی جگہ سے بھی خرید سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی بات یہ تھی کہ یہ چند ایک وہ پوائنٹس ہیں جن پہ میں ایک نظر دوڑا رہا ہوں۔ ایک سب سے بڑی جو پوائنٹ یہ تھا کہ استنبول، جہاں پہ ترکی کی بہت بڑی بندرگاہ ہے، جہاں پر پوری دنیا سے آنے والے جہاز جو ہیں وہاں پر رکتے ہیں، ترکی وہاں سے ان جہازوں سے ٹیکس نہیں لے گا، ان سے کرایہ نہیں لے گا، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی اکانومی، ان کی معیشت جو ہے وہ سٹرونگ نہیں ہوئی۔ تو اب چونکہ یہ معاہدہ 100 سال کے لیے تھا
اور اس معاہدے کا 1923 جولائی 1923 میں اس کا آغاز ہوا اور جولائی 2023 میں اس کا اختتام ہے. تو یہ چند سال پہلے تین سال تقریباً 3 سال پہلے اس ڈرامہ کو ترکی نے ریلیز کیا. طیب اردگان نے خصوصی اپنی توجہ کے ساتھ اور اپنا قیمتی ٹائم نکال کر اس کی شوٹنگ میں بھی جو ہے وہ اپنا ٹائم دیتے رہے. اور اس ٹائم جو اس ڈرامہ ارطغرل غازی کو جو پذیرائی جو ہے وہ حاصل ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس ڈرامے کو پوری دنیا کے سامنے لانے کا مقصد کیا ہے، دوسرے ممالک کی اس معاہدے کے ختم ہونے پر بخلاہٹیں کیا کیا ہیں، اور کون سے ایسے ممالک ہیں جن کو جو ہے وہ آخر میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اس ڈرامے کو روکنے کی سازشیں کیوں کی جا رہی ہیں. بہت ساری جگہوں پہ اس کو ریلیز کرنے پہ بین کر دیا گیا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ سعودی عربیہ اور ایون انڈیا میں اور ہر جگہ پر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو اس کی لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اس کے ویورز ابھی بھی موجود ہیں. اور اس ڈرامے کو دکھانے کا مقصد جو ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں اس کا رزلٹ سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا. شکریہ.